سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہر وزیر اعظم اقتدار سے نکلنے کے بعد ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بے اختیار تھا. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، انہوں نے بھی ماضی کا ذکر کیا نا. انہوں نے بتایا کہ پہلے نواز شریف صاحب تھے اور پھر عمران خان صاحب آئے، اور شکر ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا مان لیا کہ وہ کس طرح آئے. دیکھیں، تاریخ کوئی نہیں بدل رہی کہ اگر 11 اپریل کے بعد تاریخ بدل رہی ہوتی اور جناب عمران خان صاحب اپنی سیاست کو پاکستان کے عوام کے ساتھ مشروط کرتے اور اس بات کا اعلان کرتے کہ اب میں نے چور دروازوں کے ذریعے نہیں یا کسی کے سہاروں کے ذریعے نہیں، اب میں نے عوام کی تائید اور حمایت کے ساتھ آنا ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ 3 ہفتے پہلے ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں. اچھا، وہ جو ایوان صدر کے اندر جو ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اپنے مخاطب کو کہا کہ جی ہم تو ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں ہماری زیادتی انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں. اچھا، ہاں، اب ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، اب فیصلے پاکستان کے اہل سیاست کریں. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ان دنوں میں خاصے ڈیفینسو تھے. جو ہم نے کہا کہ وہ مسائل کا سیاسی حل چاہتے ہیں، کہ اگر تو سیاسی تاریخ بدل رہی ہوتی اور پاکستان کی سیاست کو واقعتاً پاکستان کے عوام کے ساتھ مشروط کیا ہوتا تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. ہمیں تو یاد ہے کہ جب وہ ٹیک آف کر رہے تھے تو ہم بھی ان کے حامی ہوا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لے کے آئیں گے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست کریں گے. اب وہ جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک تو پہلے میں اس کا جواب دے دوں کہ یہ ٹیسٹ کیس تھا، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ٹیسٹ کیس تھا جناب عمران خان صاحب کا، اور پاکستانی قوم کو ہر چوتھے دن بتایا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہے، آپ اس کی تائید کریں گی، ہمارے دوست خاور گھومن صاحب نے کہا تھا کہ 3 ماہ کے اندر مجھے بتایا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے کہ شہباز شریف صاحب اندر ہوں گے. تو میں نے کیا کہا تھا کہ وہ آپ 3 ماہ کے لیے اندر ہو رہے ہیں، وہ 3 ماہ کے اندر پرائم منسٹر بنیں گے، اس لیے کہ دھکا پیچھے سے لگ رہا تھا. اور وہ شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے پاکستانی قوم کا وقت ضائع کیا، کروڑوں روپے ضائع کیے اس سارے کیس پہ، بھائی وہ جس کو پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں، پروسیکیوٹر سے ہی تو انہوں نے پوچھا. میں کسی کو یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی کے لیے سہولت کار کبھی بنوں گا. اگر کرپشن کے کیسز ہوں گے، چونکہ کرپشن کے کیسز ہوں گے تو پھر بات بڑی دور تک جائے گی. اس لیے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ میں بااختیار نہیں تھا. میں اگر وہ فکرے ان کے بتا دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا جو اپنے منشور پہ عمل درآمد نہ کر سکے، جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پہ نہ چل سکے، اور پھر میں کوئی پتلا ہوں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، پاکستانی قوم نے سنا کہ ایک جنرل ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ تھی، پھر ایک جنرل مشرف کی اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن وہ پاکستان کے آج کے آرمی چیف کی اس لیے تعریف کرتے نظر آتے تھے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. یہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہوئی. میں نہیں کہنا چاہتا کہ اعظم سواتی کے بارے میں ہم اسی پروگرام میں، اور میرے فاضل دوست جو ہیں وہ بہت برسے تھے، یہ وہی اعظم سواتی ہے. ایک غریب آدمی کی گائے اس کے لان میں آ گئی تھی، اس کا کیا حشر ہوا تھا پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. میں نہیں کہتا، میں کوئی اس واقعے کی یہ نہیں کہنا چاہتا اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ اختیار انہیں نہیں ملنا چاہیے کہ جب میٹھا میٹھا حق اور پھیکا پھیکا تو، کہ اس وقت تو آپ کو سب اچھا نظر آتا تھا، اور پاکستان کے اندر وہ جو 1 پیج کی گردان تھی، اور میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ جناب یہ 1 پیج پاکستان کے استحکام کے لیے ہونا چاہیے. نون لیگ بھی ہمیں اسی ڈگر پر چلتی ہوئی دکھائی دی. دیکھیں، یہ آپ کا کوسچن بڑا ویلڈ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں برائیاں نظر آتی ہیں. یہی بات ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کرتے رہے، یہی بات اب عمران خان صاحب، لیکن عمران خان صاحب کے منہ سے سجتی نہیں ہے. اس لیے یہ تو کل کی باتیں ہیں، یہ تو بھی میں نے آپ کو بتایا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے. آپ وہاں جا کے پھر بھی اسی طرح کا اقتدار آپ مانگ رہے ہیں کہ جی ہم سے آپ ڈیل کر لیں اور فلاں پارٹی ہمیں مینج کر کے دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اب نیوٹرل ہو چکے ہیں، اب پاکستان کے فیصلے پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنے چاہیے. تو وہ جو ان کا جارحانہ طرز عمل ہے نا، ایک بات میں ضرور کہوں گا. دیکھیں، بات یہ کہ میں گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان کی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. اچھا، اب وہ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ کبھی نیوٹرلز کا نام دیتے ہیں، کبھی وہ میر صادق قرار دیتے ہیں، کبھی میر جعفر قرار دیتے ہیں. ذرا مڑ کے تو دیکھ لیں کہ سب کچھ گنوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، کہ آپ کس طرح اقتدار میں آئے. پاکستانی قوم نے اگر آپ کو مسند اقتدار پہ بٹھایا تھا. اور جہاں تک وہ احتساب کی بات ہے، اگر میں یہاں پر بات کروں، وہ اختیار تو آپ کو دیا تھا کہ آپ اپنے دوستوں کو سرکاری زمینیں الاٹ کریں. یہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ ہیرے اور جوہرات لیں ان سے؟
یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سے آنے والے جو دیگر ممالک کے سربراہان نے آپ کو گفٹ کیے تھے وہ آپ بیچتے پھریں؟ یہ اختیار آپ کو ہے تھا. لیکن پاکستان کے اندر مؤثر احتساب تب ممکن ہوگا جب واقعتاً ایک مؤثر ادارہ موجود ہوگا. جس کیس کو آپ ٹیسٹ کیس بنا رہے تھے اسی کورٹ سے ان کو یہ ریلیف ملا ہے. جس کورٹ سے روز عدالتیں کھلتی ہیں جناب عمران خان کو ریلیف ملتا ہے اور لوگ خاموش ہو جاتے ہیں چونکہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں, خود مختار ہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ سیاستدانوں کو ریلیف کورٹ سے ہی ملا ہے اور کہیں سے نہیں ملا. ٹھیک ہے.